بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ہمارا جو سبق ہے وہ یہاں سے شروع ہے۔ وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، کہ اللہ تعالیٰ کی ہی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو بھی شریک نہ ٹھہراؤ۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور والدین کے ساتھ تم حسن سلوک کرو۔ وَبِذِي الْقُرْبَى، اور قریبی رشتہ داروں کے ساتھ، یتیموں کے ساتھ، والمساکین مسکینوں کے ساتھ، والجار ذی القربى، اور قریب کے پڑوسی کے ساتھ، والجار الجنب، دور کے پڑوسی کے ساتھ، والصاحب بالجنب، اور تھوڑا یعنی پہلو کا پڑوسی، تھوڑی دیر کا پڑوسی، اس کے ساتھ بھی اس نے سلوک کرو۔ وابن السبیل، اور مسافر کے ساتھ بھی اس نے سلوک کرو۔ وما ملکت ایمانکم، اور اپنے ماتحتوں کے ساتھ، اپنے غلاموں کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرو۔ ان اللہ لا یحب من کان مختالا فخورا، بے شک اللہ تعالیٰ اترانے والے کو اور شیخیاں مارنے والوں کو اللہ پسند نہیں کرتا، تکبر کرنے والے کو اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا۔ سورہ نساء جو ہے اس میں شروع سے اب تک حقوق العباد کا بیان بڑے اہتمام کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، اور انسانی حقوق کے علاوہ، عام انسانی حقوق کے علاوہ یتیموں کے احکام، وراثت کی تفصیلات، میاں بیوی کے حقوق اور اس کو بڑے واضح انداز میں بیان فرمایا۔ اب اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے والدین اور دیگر جو دوسرے رشتہ دار ہیں ان کے حقوق بیان فرمائے ہیں، پڑوسیوں کے، ہمسفروں کے حقوق تفصیل سے بیان فرمائے۔ لیکن اس مضمون کو جو شروع کیا جا رہا ہے وہ ہے وَاعْبُدُوا اللَّهَ، یعنی اللہ تعالیٰ کی بندگی کرو، اللہ تعالیٰ کی عبادت کے حکم سے شروع کیا جا رہا ہے، اور اس کے ساتھ شریک ٹھہرانے سے منع کیا جا رہا ہے۔ تو یعنی سب سے حقوق العباد شروع کرنے سے پہلے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے حق کو بیان فرمایا ہے، اس لیے کہ جو آدمی اللہ تعالیٰ کی ذات کے حق کو نہیں پہچانتا، اللہ تعالیٰ کی ذات پر ایمان نہیں رکھتا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں رکھتا، قیامت کے دن کا عقیدہ نہیں رکھتا، تو اس کا ایمان ہی نہیں ہے، تو پھر اس کو آخرت کی بھی فکر نہیں ہوگی، اور آخرت کی فکر نہیں ہے تو پھر بندوں کے حقوق کی بھی وہ ادائیگی کا اہتمام نہیں کرے گا۔ تو جب اللہ تعالیٰ کے کا اس کو یقین ہوگا، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ذات پر ایمان ہوگا اور اللہ کے رسول پر ایمان ہوگا، آخرت کی پیشی پر اس کو یقین ہوگا، تو پھر بندوں کے حقوق کو بھی ادا کرے گا۔ اس لیے سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے اپنے حقوق کو بیان فرمایا ہے۔ فرمایا وَاعْبُدُوا اللَّهَ، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو، وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، ایک تو اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو۔ اب عبادت میں دونوں چیزیں ہیں، عبادت بھی ہے اور ساتھ اطاعت بھی ہے۔ یعنی ایک تو وہ احکام ہے جو خالص عبادت کے احکام ہیں، جیسے نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، تو اب یہ خالص عبادات کے احکامات ہیں۔ اسی طرح دوسرے جو عمومی اطاعت کے احکامات ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے ہر حکم کو ماننا، اللہ تعالیٰ کے ہر نافرمانی سے بچنا، تو یہ بھی یہ داخل ہے۔ تو عبادت بھی حکم دیا، وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک بھی مت ٹھہراؤ۔ آگے جو انسانوں کے حقوق میں سب سے پہلے جو حق بیان فرمایا ہے والدین کا، فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ اب اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے رسول کے بعد دنیا میں انسان کا سب سے زیادہ اور سب سے بڑا حق جو ہے وہ اس کے والدین کا ہوتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے جگہ جگہ اپنی عبادت کا حکم دینے کے ساتھ ساتھ والدین کے ساتھ بھی حسن سلوک کا حکم دیا، اور حدیث کے اندر بھی بڑی اس کی تاکید بیان فرمائی ہے، والدین کے ساتھ حسن سلوک کی بڑی فضیلت بیان فرمائی ہے۔ اور ایک حدیث ہے صحیح بخاری کے اندر ہے، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ میں نے حضور علیہ السلام سے پوچھا کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کون سا عمل سب سے زیادہ محبوب ہے، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کون سا عمل سب سے زیادہ محبوب ہے؟ انہوں نے پوچھا، کون نے پوچھا؟ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ صحابی رسول ہیں اور یہ روایت بخاری شریف کے اندر ہے۔ تو کہتے ہیں کہ میں نے حضور علیہ السلام سے پوچھا کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کون سا عمل سب سے زیادہ محبوب ہے، تو آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اپنے وقت پر نماز پڑھنا، پہلا یہ فرمایا۔ تو پھر پوچھا اس کے بعد کون سا افضل ہے،
تو آپ علیہ السلام نے فرمایا والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا۔ اس کے بعد نمبر پر پھر پوچھا کہ کون سا افضل ہے، تو آپ علیہ السلام نے فرمایا اللہ کے راستے میں جہاد کرنا۔ یعنی نماز کو اپنے وقت پر پڑھنا بھی ضروری ہے، لیکن اس کے بعد جو سب سے بڑا عمل ہے وہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کا ہے۔ اسی طرح کیونکہ والدین جو ہے وہ انسان دنیا میں سب سے بڑا کرم تو اللہ تعالیٰ کا ہے کہ اس کے حکم سے انسان دنیا میں آتا ہے، لیکن اسباب کے درجے میں انسان کے دنیا میں آنے کا سب سے بڑا سبب انسان کے والدین ہوتے ہیں۔ اس لیے سورہ بنی اسرائیل میں بھی اسی طرح حکم دیا ہے، اور فرمایا کہ میری بات کرو، ساتھ ہی فرمایا کہ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، کہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ بندگی اسی کرو، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور والدین کے ساتھ بھی حسن سلوک کرو۔ اسی طرح اگر والدین بوڑھے ہو جائیں تو وہاں حکم دیا لا تقل لهما اف، والدین کو اف بھی نہ کہو، آگے سے ہوں بھی نہ کہو، ولا تنہرهما، سورہ بنی اسرائیل میں یہ، اور میں ان کو والدین کو جھڑکو مت، وقل لهما قولا کریما، اور والدین سے عزت کی بات کرو، ان کے ساتھ اچھی طرح سے بات کرو۔ اور ایک جگہ فرمایا کہ وَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، کہ ان کے ساتھ محبت کا برتاؤ کرتے ہوئے ان کے سامنے عاجزی ان کے ساری کے ساتھ پیش ہو۔ اور اس طرح ایک دعا بھی سکھائی اللہ تعالیٰ نے، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، کہ اے پروردگار جس طرح سے انہوں نے میرے بچپن میں مجھے پالا پوسا ہے، مجھ پر رحم کیا ہے، اے اللہ تو بھی ان پر رحم کر۔ تو یہ والدین کے ساتھ جو ہے حسن سلوک کا حکم دیا۔ اب زندگی میں بھی ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے، اور بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ آدمی اپنے والدین کی خدمت نہیں کر سکتا زندگی میں، بعض اوقات کسی کاروبار کے سلسلے میں، ملازمت کے سلسلے میں دور ہے کسی جگہ، تو اب والدین کے ساتھ جو ہے وہ یعنی ان کی خدمت نہیں کر پاتا، والدین بعض اوقات دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں، پھر پریشان ہوتا ہے، تو اب اس کا کیا کرے؟ تو والدین، اللہ کے نبی نے اس کا بھی علاج بتایا ہے کہ اگر والدین کی کوئی آدمی خدمت نہیں کر سکتا، والدین ابھی حیات ہیں، تو تب بھی والدین کے لیے دعاؤں کا اہتمام کرے، ان کے لیے اعمال کا اہتمام کرے، اگر زندہ ہیں تو اثار ثواب پھر بھی کر سکتا ہے، اور ان کی زندگی میں ان کے لیے یعنی عافیت کی، خوشحالی کی دعا مانگتا رہے، فوت ہو چکے ہیں تو بخشش کی دعا مانگے، اثار ثواب کرتا رہے، تو اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے اس کو فرمانبردار بندوں میں شمار کر دیں گے، والدین کے فرمانبردار بندوں میں شامل ہو جائے گا۔ اور اسی طرح جو والدین کے زندگی میں اگر ان کی خدمت نہیں کر سکا، تو اگر ان کے جو عزیز و اقارب ہیں، والدین کی طرف سے جو رشتہ دار ہیں، ان کے دوست احباب ہیں، تو ان کے ساتھ اگر صلہ رحمی کرے گا، تو تب بھی والدین کا جو ہے نا زندگی میں ان کی خدمت کا کسی نہ کسی درجے میں حق ادا ہو جائے گا۔ تو والدین کا حق بیان، اس کے بعد وَبِذِی الْقُرْبَىٰ، اور والدین کے ساتھ بھی تم اور قریبی رشتہ داروں کے ساتھ تم حسن سلوک کرو۔ تو یہ فرما دیا۔ اب والدین کے ساتھ حسن سلوک ہو گیا، پھر قریبی رشتہ دار، اب قریبی رشتہ داروں میں جو ہے وہ سارے رشتہ دار آگے، پھر اس میں اپنے یعنی بھائی ہیں، بہنیں ہیں، وہ داخل ہیں، والدین کی طرف سے جو رشتہ دار ہیں، پھوپھیاں ہیں، اس طرح چچا ہے، اور والدہ کے رشتہ دار ہیں، خالائیں ہیں، ماموں ہیں، نانا نانی ہیں، سب کے ساتھ جو حسن سلوک کرنے کا حکم دیا۔ آگے والیتامیٰ، یتیموں کے ساتھ بھی حسن سلوک کرو۔ اب وہ پچھلے آیت میں گزر چکا ہے یتیم کے ساتھ حسن سلوک کے بارے میں، اب وہ یتیم اپنے گھر میں بھی ہو سکتا ہے، کسی دوسری جگہ بھی ہو سکتا ہے، جہاں بھی کوئی یتیم بچہ، اس کے ساتھ شفقت سے، محبت کے ساتھ اس کا سلوک کرنا چاہیے۔ والمسکین، اور مسکین کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرو۔ مسکین سے مراد وہ شخص ہے جس کے پاس سے کچھ بھی نہیں ہے، فقر و فاقہ کا شکار ہے، تو ایسے لوگوں کے ساتھ نیک برتاؤ کرنا، ان کی حاجت پوری کرنے کے لیے مال خرچ کرنا، یہ بھی بہت عظیم نیکی ہے۔ والجار ذی القربہ، آگے 3 قسم کے پڑوسیوں کا ذکر ہے۔ والجار ذی القربہ، قریب والا پڑوسی، والجار الجنب، دور والا پڑوسی، والصاحب بالجنب، ساتھ بیٹھے ہوئے شخص کی، صاحب بالجنب کا معنی ساتھ بیٹھنے والا پڑوسی۔ تو ان 3 قسم کے پڑوسیوں کے ساتھ بھی حسن سلوک کرنا چاہیے۔ اب ان 3 قسم کے پڑوسیوں سے کیا مراد ہے؟ تو بعض فرماتے ہیں کہ جار ذی القربہ سے مراد ہے کہ ایسا پڑوسی ہے جو پڑوسی بھی ہے، رشتہ دار بھی ہے۔ تو اب اس لحاظ سے اس کے 2 حق ہو گئے، ایک پڑوس کا حق ہو گیا، دوسرا اس کی رشتہ داری کا حق ہو گیا۔ تو اس کے دونوں حقوق ادا کرنے چاہیے، پڑوس کا حق بھی ادا کرنا چاہیے اور رشتہ داری کا حق بھی۔ وصاحب بالجنب سے مراد ہے دور والا پڑوسی، یعنی اس سے مراد ایسا ہے کہ صرف پڑوسی تو ہے، رشتہ دار نہیں ہے، تو پڑوسی ہونے کا حق اس کا بھی ہے۔ اور بعض راجی فرماتے ہیں کہ
جار ذی القربہ سے مراد ایسا پڑوسی جو بالکل قریبی ہے، یعنی رشتہ دار اگرچہ نہیں ہے، بالکل اس کا گھر ملا ہوا ہے، تو یہ صاحب والجار ذی القربہ میں شامل ہے۔ اور اسی طرح اگر تھوڑا سا گھر اس کا ایک دو گھروں کے فاصلے پر ہے تو وہ جار الجنوب میں داخل ہے، کہ وہ تھوڑا سا دور کا پڑوسی ہے۔ بہرحال پڑوس ہونے کا حق ان کا بھی ہے، تو اس کے لیے اس نے اہتمام کرنا چاہیے۔ اور حدیث کے اندر آتا ہے کہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں، یہ تفسیر اس میں بخاری شریف کی روایت ہے یہ بھی، کہ حضور فرماتے ہیں کہ جبرائیل علیہ السلام مجھے مسلسل پڑوسیوں کے حق کا اہتمام کرنے کی تاکید کرتے رہے، یہاں تک کہ مجھے خیال ہوا کہ شاید یہ پڑوسی کو وارث بنا دیں گے، وارثوں میں شامل ہو جائے گا۔ تو یہ پڑوس کا بڑا حق ہے، اس کی خبر گیری آدمی کرے، خیال رکھے، اس کا بیمار ہو جائے بیمار پرسی کرے، کبھی کھانا پکایا تو اس کو ہدیہ دے دیا تھوڑا بہت، تو جس طرح دیہات میں پہلے ہوتا تھا۔ اور اگر اس کے اپنے بچے ہیں تو ان کو سمجھائے، اتنا شور شرابہ نہ کریں کہ جس سے پڑوسی تنگ ہو۔ کوڑ کباڑ ہے تو ایسا نہ ہو کہ اپنے گھر کی صفائی کی اور دوسرے کے آگے پھینک دیا، تو یہ سارے پھر پڑوسی کے حقوق ضائع کرنے والی بات ہے۔ تو اس سے پڑوسی کے حق کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اور آگے فرمایا وہ صاحب بالجنب، صاحب بالجنب سے مراد ہے وقتی پڑوسی، یعنی وقتی پڑوسی سے تھوڑی دیر کا پڑوسی ہے۔ مثلا اگر آپ کسی جگہ دفتر میں کام کرتے ہیں، آپ کا کلیگ ہے وہاں کام کرتا ہے، یا اسی طرح جو ہے آپ کے ساتھ سفر میں تھوڑی دیر کے لیے آپ گاڑی میں آپ کے ساتھ بیٹھ گیا ہے، سیٹ پہ ساتھ بیٹھ گیا ہے، یا اسی طرح کسی لائن میں کھڑا ہونا پڑ گیا ہے اکٹھے، تو یہ صاحب بالجنب ہے۔ تو اب اس وقت اس کا بھی خیال رکھنا ضروری ہے، کوئی ایسی حرکت نہ کرے جس سے اس کو تکلیف پہنچے۔ اب بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ پبلک ٹرانسپورٹ پہ سفر کر رہے ہوتے ہیں، سگریٹ پی رہے ہوتے ہیں، اب سگریٹ سے ساتھ والے کو تکلیف ہو رہی ہے، تو اس کا حق یہ ہے کہ اس کو تکلیف نہ پہنچائے، وہ بھی ساتھ کا پڑوسی ہے۔ تو عارضی پڑوسی، سفر میں پڑوسی۔ اسی طرح بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ آدمی ٹرین میں سفر کر رہا ہے اور سیٹ ریزرو نہیں کی ہوئی، تو خود بیٹھا ہوا ہے، تو اب اتنی جگہ گھیرنا جس سے دوسرے کو تکلیف پہنچے تو یہ بھی ناجائز ہے۔ اور اتنی جگہ لینی چاہیے جتنے میں آدمی خود بیٹھا ہے، لوگوں کو تنگ کرنا یہ ٹھیک نہیں ہوتا ہے۔ تو یہ سفر کا پڑوسی، یہ بھی پڑوسی، اس کے بھی حقوق ہیں۔ وہ ابن سبیل، راستے کا مسافر۔ اب راستے کا مسافر ہے کہ ایک آدمی جو ہے سفر میں ہے اور اس کے سفر کے اندر اس کے مثلا حالات خراب ہو گئے ہیں، فقیر ہو گیا ہے، اگرچہ اپنے علاقے میں ٹھیک ہے، لیکن بعض دفعہ ایسا ہو گیا کہ سفر میں اس کا نقصان ہو گیا، جیب کٹ گئی ہے، یا اس کی کھانے پینے کی ضرورت ہے، کوئی چیز نہیں، تو اب ایسے آدمی کی مدد کرنا، کرایہ اس کے پاس نہیں ہے، اس کو کرایہ دے دینا، یا اس کے پاس کھانے کی کوئی چیز نہیں تو اس کو کھانے کی اس کی ضرورت کا پورا کر دینا، یہ بھی نیکی کا کام ہے، تو اس کو بھی کرنا چاہیے۔ آگے ہاں وما ملکت ایمانکم، اور جو تمہارے ماتحت ہیں، اپنے دستے نگر ہیں، تمہارے ماتحت ہیں، غلام، پہلے زمانے میں غلام ہوتے تھے، باندیاں ہوتی تھیں، تو ان کے حقوق تھے۔ آج کل کیونکہ باندیاں اور غلام نہیں ہیں، تو آدمی کے جو ملازم ہوتے ہیں اور دفتر کے اندر جو آدمی کے انڈر ہوتے ہیں، تو ان کے حقوق کو بھی ادا کرنا یہ ضروری ہے۔ آگے فرمایا ان اللہ لا يحب من کان مختالا فخورا، بے شک اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا اس آدمی کو جو مختال ہو۔ مختال کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ آدمی یعنی اس میں وہ شیخیاں مارنے والا ہے اور اترانے والا ہے، اور فخور کہتے ہیں فخر کرنے والا، تو ایسے آدمی کو اللہ پسند نہیں کرتا۔ اس میں اشارہ اس طرف کر دیا ہے کہ جتنے حقوق بیان ہوئے ہیں والدین کے، قریبی رشتہ داروں کے، یتیموں کے، مسکینوں کے، پڑوسیوں کے، مسافر کے، تو ان لوگوں کے جو حقوق آدمی سے ضائع ہوتے ہیں وہ تکبر کی وجہ سے ضائع ہوتے ہیں۔ آدمی اپنے آپ کو جو ہے وہ بڑھیا سمجھنے لگ جاتا ہے، اترانے لگ جاتا ہے، فخر کرتا ہے، تو تکبر کی وجہ سے دوسروں کے حقوق ضائع کرتا ہے۔ تو یہ صفت آدمی کے اندر نہیں ہونی چاہیے، تکبر والی، اس کی وجہ سے دوسروں کو تکلیف پہنچاتا ہے آدمی۔ آگے فرمایا کہ الذین یبخلون ویأمرون الناس بالبخل۔ ڈاکٹر صاحب آواز آ رہی؟ جی بالکل آ رہی ہے۔ اچھا، الذین یبخلون، بے شک وہ لوگ جو بخل کرتے ہیں، ویأمرون الناس بالبخل، اور دوسروں کو بھی بخل کرنے کا حکم کرتے ہیں، وَيَكْتُمُونَ مَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ، اور چھپاتے ہیں اس چیز کو جو اللہ تعالیٰ نے ان کو دے رکھی ہے، من فضل، اپنے فضل سے۔ تو فرمایا وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا، تو ایسے لوگوں کا کام، کیونکہ کافروں والا کام ہے، تو کافروں کے لیے ہم نے
ذلیل کرنے والا، مہین کہتے ہیں ذلیل کرنے والا، ذلیل کرنے والا عذاب تیار کر رکھا ہے ان کے لیے۔ تو یہاں اس آیت میں دوسروں کے، پہلی آیت میں تو یہ بتا دیے کہ دوسروں کے حقوق پہلے بیان فرمائے ہیں، حقوق العباد، اور پھر آخر میں حقوق کے ضائع کرنے کی جو آدمی کے اندر وجہ ہوتی ہے، سبب ہوتا ہے، وہ بیان کرتی ہے کہ تکبر ہوتا ہے، تو تکبر کی وجہ سے آدمی دوسروں کے حقوق پامال کرتا ہے۔ اور اب جو آیت ہے اس میں فرمایا کہ دوسروں کے حقوق، حق تلفی اور دوسروں کے ساتھ بدسلوکی کا ایک سبب جو ہے وہ آدمی کی طبیعت میں بخل و کنجوسی ہوتی ہے۔ اس بخل کے نتیجے میں وہ دوسروں کے حقوق کو ضائع کرتا رہتا ہے۔ اس لیے فرمایا کہ الذین یبخلون، وہ لوگ جو بخل کرتے ہیں اور خود بھی بخل کرتے ہیں، کنجوسی کرتے ہیں، اور اگر کوئی دوسرا آدمی کسی خیر کے کام میں مال خرچ کر رہا ہو تو ان کو اس سے بھی تکلیف ہوتی ہے، دوسرا اپنا مال خرچ کر رہا ہوتا ہے اس کو بھی گوارا نہیں کرتے، یا مرون الناس بالبخل، دوسروں کو بخل کرنے کا حکم کرتے ہیں کہ تم کیوں پیسے ظاہر کر رہے ہو۔ اب یہ بخل جو ہے یہ قابل مذمت چیز ہے، اللہ کے راستے میں خرچ کرنا فضیلت کی چیز ہے، اور بخل جو ہے یہ قابل مذمت چیز ہے۔ سورہ آل عمران میں پہلے گزر چکا ہے، یہ آیت نمبر 180 کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الذین یبخلون ولا یحسبن الذین یبخلون بما آتاہم اللہ من فضلہ، کہ وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے مال میں بخل کرتے ہیں، کنجوسی کرتے ہیں، وہ یہ نہ سمجھیں کہ وہ خیر الہم، کہ یہ ان کے لیے خیر کی چیز ہے، بل ہوا شر الہم، اللہ فرماتے ہیں یہ ان کے لیے بہت برا ہے بخل کرنا۔ سیطوقون ما بخلوا یوم القیامہ، جو کچھ یہ مال بخل کرتے ہیں وہ مال کل قیامت کے دن توق بنا کر ان کے گلے میں ڈالا جائے گا۔ یہ تو قرآن کی آیت میں بیان کیا، اور اسی طرح ایک حدیث کے اندر بھی، یہ بخاری، صحیح بخاری کے اندر یہ حدیث ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ ما من یوم یصبح العباد فیہ، کہ کوئی دن بھی ایسا نہیں گزرتا جس میں جب بندے صبح کے وقت اٹھتے ہیں تو دو فرشتے نازل ہوتے ہیں، ان میں سے ایک جو ہے دعا کرتا ہے کہ اے اللہ بھلائی کے کاموں میں جو آدمی مال خرچ کر رہا ہے اس کو اس کا بدلہ عطا فرما، اور دوسرا یہ دعا کرتا ہے کہ اللہ جو بخیل ہے، مال میں بخل کر رہا ہے، اس کی دولت کو تو تباہ برباد کر دے۔ تو ہر روز ایسا ہوتا ہے، اس لیے بخل بہت بری بیماری ہے۔ اسی طرح ایک حدیث کے اندر، صحیح بخاری کے اندر حدیث ہے، حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہ سے حضور علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ انفقی لا تحصی، تم خرچ بھلائی کے راستے میں خرچ کیا کرو اور گن گن کے نہ رکھا کرو، گن گن کے نہ رکھا کرو، ورنہ اللہ تعالیٰ بھی تمہیں گن گن کے عطا کرے گا۔ اور فرمایا کہ خرچ کرنے میں مال کو بندش لگا کر نہ رکھا کرو، تھیلیوں میں بند کر کے نہ رکھا کرو، ورنہ اللہ تعالیٰ تم پر بھی بندش لگا دے گا۔ جتنا ہو سکے آسانی سے خرچ کیا کرو، تو خرچ کرنا یہ ایک اچھی چیز ہے۔ اب بخل کی دو صورتیں ہوتی ہیں، ایک بخل تو یہ ہے کہ جو بالکل حرام درجے کا ہے، وہ بخل ہے کہ انسان کے جو مالی فرائض ہیں تو ان کو بھی ادا کرنا کرے، مثلا زکوٰۃ واجب ہے وہ ادا نہیں کر رہا، اس طرح صدقہ فطر ہے وہ نہیں دے رہا، تو یہ بخل کرنا حرام درجے کا گناہ ہے۔ دوسرا بخل یہ ہے کہ آدمی جو ہے وہ خرچ کرنا فرض تو نہیں ہے، واجب بھی نہیں ہے، بلکہ مستحب ہے۔ مثلا ایک آدمی جو ہے وہ اپنے مال کی زکوٰۃ تو ادا کر چکا ہے، اور اب اس کے ذمے مالی خرچ اس کے ذمے نہیں ہے، لیکن اگر کوئی آدمی جو ہے ایسا آ گیا جو مصیبت زدہ ہے، تکلیف کا مارا ہوا ہے، بیمار ہے، اس کو دوائی کے لیے پیسوں کی ضرورت ہے یا دوائی کی ضرورت ہے، تو اب یہ آدمی، اس کے پاس گنجائش ہے، یہ اس کی مدد کر سکتا ہے، اگرچہ زکوٰۃ دے چکا ہے، تو اور مدد کرنا اس کے لیے مستحب ہے، نہیں کرتا تو اس صورت میں بھی یہ بہت بری، یعنی برا کام ہے، اور یہ بھی قابل مذمت ہے کہ ایک آدمی جو ہے وہ اس کی ضرورت ہے اور یہ پورا نہیں کر رہا۔ آگے فرمایا کہ وَيَكْتُمُونَ مَا آتَاهُمُ اللَّهُ، اور وہ چھپاتے ہیں اس چیز کو جو اللہ تعالی نے ان کو اپنے فضل سے دیا، اس کو چھپاتے ہیں۔ اب یکتمون جو ہے چھپاتے ہیں، اس کے دو معنی ہیں۔ ایک مطلب تو یہ ہے کہ کیا مانا یکتمون؟ یکتمون یہ ہے یکتمون، یکتمون، ٹھیک ہے، دیکھ گیا مجھے، ہاں۔ یکتمون کتمان سے ہے، اور کتمان کہتے ہیں چھپانے کو، تو یکتمون ما آتاہم اللہ من فضل، چھپاتے ہیں اس چیز کو جو اللہ تعالیٰ ان کو دے رکھی ہے اپنے فضل سے، اس کو چھپاتے ہیں۔ اب چھپانے سے مراد کیا ہے؟ ایک تو وہی ہے کہ
جو اللہ تعالیٰ نے مال دے رکھا ہے اس مال کو چھپاتے ہیں، بخل سے کام لیتے ہیں، دوسروں پر خرچ نہیں کرتے، تو یہ بھی چھپانا ہے۔ دوسرا اس کا مطلب یہ ہے کہ جو علم اللہ تعالیٰ نے ان کو دے رکھا ہے تو وہ علم جو ہے وہ دوسروں تک پہنچاتے نہیں ہیں، دوسروں سے اپنے علم کو چھپاتے ہیں، اور اس یہ مراد بھی ہو سکتا ہے علم کو چھپانا۔ اور اس کی تائید جو ہے ایک روایت ہے تفسیر کے اندر کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ جو آیت ہے یہ مدینہ کے یہودیوں کے بارے میں نازل ہوئی ہے۔ تو ان کے اندر ایک تو یہ تھا وہ متکبر ہوتے تھے، غرور ان کے اندر ہوتا تھا، اور دوسری طرف انتہائی درجے کے کنجوس بھی ہوتے تھے، اور تیسرا جو ہے تورات کا علم اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا فرمایا تھا، تو اس تورات کے علم کو بھی لوگوں سے چھپاتے تھے، اور اس تورات کے اندر جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کی بشارت موجود تھی، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی علامتیں موجود تھیں، لیکن یہودی جو ہے ان ساری باتوں کو چھپاتے تھے، بخل کرتے تھے، تو اس سے مراد علم کا چھپانا بھی ہو گیا۔ آگے فرمایا وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا، اور ایس فرمایا کہ ایسے ناشکروں کے لیے ہم نے ذلیل کرنے والا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ کافرین جو ہے یہاں، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے، علم کی بھی نعمت ہے، مال کی بھی نعمت ہے، اب اس کو خرچ کرنا چاہیے، خرچ نہ کرنا یہ ناشکری ہے۔ تو اصل میں کفر کہتے ہیں ناشکری کو، کفران نعمت ہوتا ہے ناشکری کرنا، تو اور کافر بھی کیونکہ اللہ تعالیٰ کا ناشکرہ ہوتا ہے، تو اس لیے یہاں فرمایا کہ ہم نے ان ناشکروں کے لیے ذلیل کرنے والا عذاب تیار کر رکھا ہے کہ اپنے علم کو بھی چھپاتے ہیں، مال کو بھی چھپاتے ہیں۔ آگے فرمایا تیسرا جو سبب ہے مال کے یہ دوسروں کے حقوق ضائع کرنے کا، اگلی آیت میں اس کو ذکر کیا ہے، والذین ینفقون اموالہم، وہ لوگ جو خرچ کرتے ہیں اپنے مالوں کو رعاء الناس، لوگوں کو دکھلانے کے لیے، ولا یؤمنون باللہ ولا بالیوم الآخر، نہ تو وہ اللہ تعالیٰ کی ذات پر ایمان رکھتے ہیں، نہ آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں۔ وَمَن يَكُنِ الشَّيْطَانُ لَهُ قَرِينًا، اور جس کا شیطان دوست بن جاتا ہے تو یہ بہت ہی برا دوست ہوتا ہے۔ تو یہاں تیسرا سبب بیان فرمایا لوگوں کے حقوق کی، وہ حق تلفی کا، لوگوں کے حقوق ضائع کرنے کا، کیونکہ بعض لوگوں کی عادت ایسی ہوتی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرنے کے بجائے لوگوں کو دکھلانے کے لیے اچھے کام کرتے ہیں تاکہ لوگ میری تعریف کریں، اور جہاں ان کو موقع ہوتا ہے، نظر آتا ہے کہ یہاں میں نے اگر اچھا کام کیا، مال خرچ کیا، تو میری تعریف بھی ہو جائے گی، عزت بھی ہو جائے گی، لوگوں میں توقیر بھی ہو جائے گی، واہ واہ بھی ہو جائے گی، تو پھر وہ وہاں مال خرچ کر دیتے ہیں، اور جہاں دیکھتے ہیں کہ اس بندے کا اگر ہم نے حق ادا کر دیا، پڑوسی ہے اس کا حق ادا کر دیا، تو میرا تو کہیں نام ہی نہیں آئے گا، کسی کو پتہ بھی نہیں چلے گا کہ اس نے جو ہے اس پڑوسی کی خدمت کی ہے، تو میری تعریف بھی نہیں ہوگی، تو پھر وہ ان حقوق کو ادا نہیں کرتے، یعنی گویا تو بخل سے کام لیتے ہیں، خرچ بھی نہیں کرتے اور بخل سے کام لیتے ہیں، اور وجہ کیا ہوتی ہے؟ دکھلاوے کی عادت ہوتی ہے، تو اس کو ذکر فرمایا کہ والذین ینفقون اموالہم، وہ لوگ جو خرچ تو کرتے ہیں اپنے مالوں کو لیکن رعاء الناس، لوگوں کو دکھلانے کے لیے، ولا یؤمنون باللہ، اور وہ اللہ تعالیٰ کی ذات پر بھی ایمان نہیں رکھتے اور نہ ہی آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں۔ تو ایمان کا تو تقاضا یہ ہے کہ جو کام بھی انسان کرے وہ اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر کرے، اللہ تعالیٰ کی خوشنودی مقصود ہونا چاہیے، آخرت کے عذاب سے بچنا، آخرت کا ثواب حاصل کرنا مقصود ہونا چاہیے، لیکن جو دکھلاوے کے لیے خرچ کر رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات پر بھی ایمان نہیں ہے، آخرت پر بھی ایمان نہیں ہے۔ اور فرمایا وَمَن يَكُنِ الشَّيْطَانُ لَهُ قَرِينًا فَسَاءَ قَرِينًا، تو جن کا شیطان دوست ہو جاتا ہے تو یہ شیطان پھر بہت ہی برا دوست ہوتا ہے، برا ساتھی ہوتا ہے۔ اس میں اشارہ اس طرف کر دیا کہ یہ ساری بدعمالیاں جن کا پیچھے ذکر ہوا ہے، یا تکبر ہو، یا بخل ہو، یا ریاکاری ہو، یا اللہ اور اس آخرت کے دن پر ایمان نہ لانا ہو، یہ سب شیطانی عمل ہے، شیطانی عمل ہے، اور یہ اعمال وہی لوگ انجام دیتے ہیں جنہوں نے شیطان کو اپنا ساتھی بنا رکھا ہوتا ہے، شیطان کے پیچھے چل رہے ہوتے ہیں، وہی ایسے کام جو ہے کرتے ہیں۔ تو یہاں ریا کی بھی مذمت اللہ تعالیٰ نے بیان فرما دی، اور بعض حدیث کے اندر بھی ریاکاری کی مذمت بیان فرمائی، ریاکاری کو شرک قرار دیا گیا ہے، چنانچہ مسند احمد کے اندر ایک روایت ہے، اللہ کے نبی فرمایا من صلی یرائی فقد اشرک، جس آدمی نے ریاکاری کرتے ہوئے نماز پڑھی تو اس نے شرک کیا۔
ومن ساما یرائی فقط اشرکا، اور اسی طرح جس نے دکھلاوے کے لیے روزہ رکھا اس نے بھی شرک کیا ہے۔ ومن تصدق یرائی فقط اشرکا، جس نے دکھلاوے کے لیے صدقہ کیا تو اس نے بھی شرک کر دیا۔ تو یہ یعنی شرک جو ہے یہ بہت بڑی بیماری ہے، اور یہ ریاکاری جو ہے بہت بڑی بیماری ہے، اور یہ اس کو شرک اصغر کہا جا گیا ہے، چھوٹا شرک ہے یہ۔ تو اس سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے، اور شرک کی وجہ سے آدمی بہت سے گناہوں میں مبتلا ہو جاتا ہے۔